السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم 29واں پارہ شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے حفاظ بھی ہیں جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کی آسانی کے لیے، اور اسی طرح ہمارے چینل کے دیکھنے والوں میں سے اساتذہ بھی ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ سب کے لیے مفید ہوگا، ہر عامی اور جو خواص ہیں ان سب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الملک۔ یہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ 2-3 احادیث ہیں جن کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی اور اس کو بخشوا کر جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی سورت جس کی 30 آیات ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی اور اللہ سے اس بندے کو معاف کروا کے جنت میں لے جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک 2 سورتیں نہ پڑھ لیتے آپ سوتے نہیں تھے رات کو، اور وہ 2 سورتیں، ایک سورۃ الف لام میم السجدہ، یعنی کہ سورۃ السجدہ جو ہے، سورۃ السجدہ جو جمعے میں پڑھی جاتی ہے صبح کی نماز میں، اور دوسری یہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی کہ سورۃ الملک۔ اور اس سورت کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، جو بھی موٹے حروف ہوں گے ان کی ہم نشاندہی کریں گے کہ ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ان کے علاوہ تمام کو آپ نے باریک پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ساکن حروف ہوں گے جن کو ہلانا ہے وہ حروف قلقلہ ہیں، ان کی بھی ہم نشاندہی کریں گے۔ اور اسی طرح جہاں غنہ ہو رہا ہوگا اس غنہ کی بھی ہم نشاندہی کریں گے، اور اسی طرح را کے بارے میں بتائیں گے، را کب موٹی ہوتی ہے، کب باریک ہوتی ہے، اور کب کون سا حرف لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ با یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، نائب مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو 1 الف کے مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں تینوں کو، ٹھیک ہے جی۔ را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، کلذی، ذی، ذال کو نرم ادا کریں گے، یا مدہ ہے، بیدہ الملک، یہاں کسی بھی حرف کو یعنی کہ لام کو، لام ساکن ہے، ہلانا نہیں ہے۔ وہو، واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، علا، لا مد اصلی ہے، کلی، کاف کو باریک، ٹھیک ہے۔ شی یا لین ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے موٹا، کیونکہ اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے۔ قدی، دی یا مدہ ہے، اور جب وقف کریں گے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، قدیر۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے، اور نون قطری والا قاعدہ یہاں لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں کیا تھا، قدیرن الذی تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ملا کے پڑھا تو قدیرن الذی اس کو پڑھا گیا، اور یہ نون قطری کا قاعدہ یہ ہم نے قرآن قاعدہ میں 29 اور 30 جو ہماری ویڈیوز ہیں اس میں آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ 29 اور 30 نمبر ویڈیوز میں آپ نون قطنی کا قاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، سٹارٹ کریں گے تو الذی، ذی یا مدہ ہے،
ذال کو نرم ادا کریں گے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا جی، خا کو موٹا، قاف کو موٹا، مو وولین ہے، والحیا یا مد اصلی ہے، لیب با کو ہلا کے پڑھنا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، لوکم کاف کو باریک، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ایکم حمزہ کو یا سے سختی سے ملائیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میم ساکن کا. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے کاف کو بتایا ہے باریک اور آپ یا کو موٹا کر دیں یا ہا کو موٹا کر دیں، یعنی کہ کبھی کبھار میں اگر کوئی باریک حرف کی نشاندہی کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو حروف ہیں سارے موٹے ہیں، لیکن جو موٹے حروف ہیں ان کی میں ہر جگہ نشاندہی کروں گا. احسن سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. عملا زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. تو وقفاً اس کو ہم الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، دو زبر کو ملانے کی صورت میں نون تنوین کا کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا. عملا وہو، ٹھیک ہے، وہو العزیز الغفور. زی یا مدہ ہے، زا کو سختی سے اور سیٹی سے ادا کریں گے. ذل غفو، غین کو موٹا، فو و مدہ ہے، وقفاً وصلاً را کو موٹا پڑا جائے گا. ملانے کی صورت میں یہ حمزہ وصلی کو گرا دیں گے جو کہ سٹارٹ کرتے ہوئے پڑھا جو ہے وہ جاتا ہے الذی، ٹھیک ہے. ملا کے پڑھیں گے تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. ذی یا مدہ ہے، خا اور قاف موٹا ادا کریں گے. سب با کو ہلا کے پڑھیں گے. سما وا دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. طیبا طا کو موٹا کریں گے. با الف مدہ ہے، وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ. طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تا کو باریک، را کو موٹا اور مد اصلی ہے. فی یا مدہ ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے. را کے اوپر زبر ہے، ما مد اصلی ہے. من نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا باریک. تفا فا مد اصلی ہے. وود جب وقف کریں گے تو یہ تا کو ساکن کر دیں گے لیکن ہلانا نہیں ہے. ملانے کی صورت میں تفاوتین، یہاں نون تنوین کا کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا باریک. فارجع البصر هل ترى من فطور. فور را کو موٹا ادا کریں گے، اس را کو بھی موٹا، صاد کو بھی موٹا، ٹھیک ہے. را کے موٹا ہونے کے جو قواعد ہیں وہ بھی ہم تفصیلی آپ کو بتا چکے ہیں. حل لام کو ہلانا نہیں ہے. را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے. من نون ساکن کا یہاں اخفا ہے باریک. فطو طا کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے. جب وقف کریں گے تو یہاں را کو کیا کریں گے؟ موٹا ادا کریں گے. ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں را کے نیچے زیریں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نون تنوین کا اخفا ہوگا باریک. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثا کو نرم ادا کرنا ہے، میم مشدد بغنہ ضروری ہے. را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں صاد اور را کو موٹا ادا کریں گے. کر اس را کو بھی موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے. تی لین ہے. یا نون ساکن کا موٹا اخفا ہے. قالب قاف کو موٹا، با کو ہلا کے پڑھیں گے. الی لی لین ہے. کل بصر صاد کو موٹا، را کو موٹا، را کے اوپر پیش ہے. خا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے. سی اون یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. وہو حسی سی سین کو باریک سیٹی سے یا مدہ ہے. یہاں جب وقف کریں گے را کو باریک پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں را کو موٹا ادا کریں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہیں، دو پیشے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. حسیرون، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قاف کو موٹا، دال کو ہلا کے پڑھنا ہے. زین، زا کو یا سے، یا کو نون سے، نون کو سین سے ملانا ہے سختی سے، ٹھیک ہے. اور یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے. ما، یہاں جو مد ہے یہ مد واجب ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. اچھا جی. دنیا، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے. یا الف مدہ ہے. بیما صا، صاد کو موٹا ادا کریں گے اور مد اصلی ہے. بی یا مدہ ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. علناہا، یہاں بڑی اہتمام کے ساتھ لام اور نون کو واضح کرنا ہے. عناہا نہ بنے علنا، نا مد اصلی ہے. ہا الف مدہ ہے. را کو موٹا ادا کریں گے. جو واو مدہ ہے. مل، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے. لش، یا لام کو شین سے سختی سے ملائیں گے. یا مد اصلی ہے. طی یا مدہ ہے. وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، دال کو ہلا کے پڑھیں گے. نا الف مدہ ہے. لہم، میم ساکن کا اظہار ہے. عذا، ذا الف مدہ ہے. بس عی، عی مدہ ہے. تو وقفاً را کو باریک پڑھیں گے، یعنی کہ وقفاً وصلاً را باریک ہوگی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لِلَّذِي، ذی یا مدہ ہے. کفروا، را کو موٹا ادا کریں گے اور یہ واو مدہ ہے. بربہم، را کو موٹا ادا کریں گے. عذا، ذا الف مدہ ہے. جہن، نون مشدد بے غنہ ضروری ہے. وبئ، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. سل مصی، صاد کو موٹا ادا کریں گے. سی یا مدہ ہے. تو وقفاً را کو باریک پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں را موٹی ہوگی، را کے اوپر پیش ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اذا، ذال پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے. القو، قاف کو موٹا ادا کریں گے. واو مدہ ہے. فی یا مدہ ہے. ہا الف مدہ ہے. سمعوا، عو واو مدہ ہے. لہا، ہا الف مدہ ہے. شہی یا مدہ ہے. قوم، قاف کو موٹا ادا کریں گے اور نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے. وہی، ٹھیک ہے. تفور، تا کو باریک. فو و مدہ ہے. وقفاً وصلاً را کو موٹا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب مکمل سماعت فرمائیں اور اگلے سبق میں ہم آگے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا
ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. آج ہم نے آیت نمبر 7 تک پڑھا ہے، سورۃ الملک کی آیت نمبر 7 تک. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.